بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا قطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، مگر یہ کرو کہ یہ معاف کر دیں. پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا. تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. معزز حاضرین و سامعین، قرآن پاک کیا کیا بیان کرتا ہے، کیا کیا بیان کرتا ہے. آج جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان باتوں کو اگر سمجھ لیا جائے اور غور کیا جائے تو بہت ہی اونچی باتیں ہیں، اور اسلام کس طریقے سے اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے سنا کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں یعنی ارتداد کر لیں، مذہب بدل دیں، دین بدل دیں، تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے، یعنی جو کنورٹ ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہے. دیگر مذہب میں سے نکل کر اسلام میں آتا ہے تو وہ کنورٹ نہیں ہے، وہ کیونکہ اسلام کی بیس پر اس کی پیدائش. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر، اسلام کے نیچر پر پیدا ہوتا ہے. تو اسلام ایک الگ دھرم نہیں ہے جو اختیار کیا جائے. اسلام وہ مذہب ہے جس مذہب پر اللہ پیدا کرتا ہے، ہر ایک کو اسلام پر پیدا کرتا ہے. تو اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت، اس کا نیچر. وہ اگر دوسرے مذہب میں چلا گیا ماحول کو دیکھ کر، خاندان و قبیلے کو دیکھ کر ادھر ہو گیا ہے تو وہ اسی پر قائم رہ گیا ہے
تو وہ کنورٹ ہوا ہے. جتنے دیگر مذاہب والے چاہے ہندو ہوں نصارہ ہوں سمجھے مجوسی ہو جو بھی ہوں یہ لوگ اپنے مذہب پر ہیں تو اسلام سے پھرے ہوئے سمجھے. اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو اس کو کنورٹ نہیں بولیں گے. یو ٹرن لیے اپنے مقام پر آ گئے. یو ٹرن لیے اپنے مقام پر آ گئے. اگر اسلام میں آنے کے بعد کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ کنورٹ بولیں گے. کنورٹ کی اصل توضیح یہی ہے. اور گورنمنٹ کے پاس حکومت کے پاس کنورٹ کیا ہے؟ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلے جانا. ہمارے پاس کیا ہے؟ اسلام ہی بیس ہے اور بیسک یہی ہے, یہی دین ہے. اسی دین پر اللہ پیدا کرتا ہے. لوگ اپنا اختیار کر کے دوسرے طرف چلے جاتے ہیں پھر پلٹ کر کے آ جاتے ہیں تو اسے کنورٹ نہیں بولیں گے. اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو اسے کنورٹ نہیں بولیں گے. اگر مسلمان غیر مسلم ہو جائے تو کنورٹ. اب اسے عربی میں اسلام کی اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں, مرتد ہو جانا. اسلام کی طرف آ کر پھر پلٹ جانا ارتداد کہتے. اس ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں اور مرتد کی سزا قتل. یہ کون سی صورت میں؟ جبکہ آپ کی مملکت ہو, اسلامی یعنی اسلامی کنٹری ہو, مسلم کنٹری بھی نہیں. کیسی کنٹری؟ اسلامی کنٹری ہو اور سارا دبدبا اسلام کا چلتا ہو. ایسے موقع پر مسلمان بدل جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا قتل کی ہے, جو گزشتہ سبق میں بھی میں نے بتایا تھا. اب قتل کر دیا کچھ بہک کر کے, یعنی مطلب جس کو قتل کر رہا تھا اس کے بارے میں تحقیق نہیں تھی, ایسے ہی غفلت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. تو غفلت کے ساتھ قتل کر دینے کی جو سزا ہے اور کفارہ ہے اس کا بیان آج کی آیت میں ہو رہا ہے. غفلت سے کسی مسلمان کو قتل کر دینا, سمجھے, یہ سمجھ کر کے وہ مرتد ہو گیا ہے, وہ قابل قتل ہے, یہ سمجھ کر کے قتل کر دینے کے تعلق سے جو کفارہ ہے اس کا بیان آج کیا جا رہا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عیاش بن ربیعہ ایک صحابی تھے. عیاش بن ربیعہ جب مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ ہوتا گیا تو ہجرت کا حکم دیا گیا. ہجرت حبشہ ہوئی اور دیگر ہجرتیں ہوئی. آخر میں جو ہجرت ہوئی وہ مدینہ منورہ کی. مدینہ منورہ کو ہجرت حضور نے کی. حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے اجازت دے دی گئی کہ جو لوگ یہاں نہیں رہنا چاہتے, اس ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے, تو وہ کیا کریں؟ مدینہ کی طرف چلے جائیں. ابھی حضور کو حکم نہیں آیا, حضور حکم کے انتظار میں, اس لیے کہ نبی کا کوئی کام بغیر حکم الہی کے نہیں. جب تک حکم الہی آپ کو نہیں آیا آپ مکے سے ہجرت نہیں فرمائے. ہجرت البتہ صحابہ کو حکم دے دیا کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. اس میں حضرت عیاش بن ربیعہ ایک صحابی رسول حضور کے دربار میں آئے. یا رسول اللہ, تکلیف بہت ہو گئی ہے, پریشانیاں بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا مدینہ چلے جاؤ, بھیج دیا. تو ادھر گئے. ان کے جانے کے بعد حضرت عیاش بن ربیعہ سے ان کی ماں کو بڑی محبت تھی, بہت محبت تھی. اس بچے کے بغیر ماں رہنا نہیں. اتفاقاً عیاش بن ربیعہ مسلمان ہو گئے, ماں اسلام میں نہیں آئی تھی. اب ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, گھر کے اندر نہیں جاتی, باہر ہی بیٹھی رہتی ہے, روتی رہتی ہے, میرا عیاش میرا عیاش میرا عیاش, روتی رہتی ہے. تو عیاش بن ربیعہ کے دو سوتیلے بھائی تھے, سمجھے, ماں ذات بھائی.
اس کو بھی یاد رکھنا. ماں ذات بھائی الگ, باپ ذات بھائی الگ, سگا بھائی الگ, سوتیلا بھائی الگ. تو نہیں سمجھتے آپ؟ سمجھیے. سگا بھائی وہ جس کا باپ اور ماں دونوں ایک ہے. جی, سگا بھائی وہ جس کا باپ ایک ہے, ماں دو ہیں, وہ بھی سگے بھائی ہیں. ان کو بھی سوتیلا نہیں بولنا چاہیے, اس لیے کہ باپ ایک ہے. اب باپ کی ایک بیوی ہے, اس سے بچے ہیں. دوسری عورت کو نکاح کیا, اس سے بچے ہیں. اس سے جو بچے ہیں پہلے شوہر کے ہیں. نہیں سمجھ جی, دوسری شادی کیا, اس کے بچے ہیں پہلے شوہر کے. سمجھے؟ جس نے شادی کی اس کی بیوی کے پہلے بچے ہیں. یہ بیوی کے پہلے بچے اور دوسری بیوی کے پہلے شوہر کے بچے, یہ دونوں کیا ہیں؟ سوتے, مگر ہیں بھائی. ایسا تھے یہ ماذات بھائی تھے, ابو جہل اور حارث. یہ ابو جہل جو ہے یہ وہ ابو جہل نہیں جو حضور کا چچا ہے. ابو جہل بن ہشام, حارث بن ہشام, یہ دونوں سگے بھائی. اور عیاش بن ربیعہ اور بن ہشام سے ہی پتہ چل رہا ہے, بن ہشام بن ربیعہ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ الگ باپ کے بیٹے اور وہ الگ باپ کے بیٹے, دونوں سوتیلے بھائی. دونوں سوتیلے بھائیوں کو بلا کر ماں نے کہا میرا بچہ عیاش کہاں ہے, ڈھونڈ کے لاؤ. دیکھو قرآن کریم, سمجھے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا کلام ہے, بے شک احکامات اس کے ہیں بے شک, مگر مقام صحابہ کا دیکھو. سمجھے, جب ضرورت پڑی صحابہ کے کسی واقعے کی نسبت سے قرآن نازل ہو. جب صحابہ کی نسبت سے قرآن نازل ہو سکتا ہے, ابو لہب حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اس کی نسبت سے ایک سورت نازل ہو سکتی ہے, اور حضور کی گستاخی کرنے والا سمجھے کیا ہے, نسل پلید ہے, اتلم بعد ذالک زنیم کہا گیا اس کے بارے میں. تو وہ نطفہ ناتحقیق ہے, اس کے بارے میں قرآن کی آیت آ سکتی ہے. تو حضور کی شان میں قرآن کی آیت تو قرآن ہی پورا نازل ہے حضور کی شان. تو اب کیا ہوا, عیاش تو گئے کہاں کو, مدینہ. ماں بے چین ہے عیاش کی محبت میں. اب اس کے دو بیٹے ہیں, ایک ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام, یہ دو بیٹے ہیں. ان دونوں بیٹوں کو بلا کر کہتی ہے کہ میرے بچے کو لے آؤ, ڈھونڈ کے لاؤ. کہاں گیا معلوم نہیں ہے, ڈھونڈ کے لاؤ. جب تک اسے نہیں لائیں گے میں بھوکی رہوں گی, میں پیاسی رہوں گی, میں گھر میں نہیں آؤں گی, میرے یہ حال دیکھتے رہنا پڑے گا, اسی حال میں ختم ہو جاؤں. ماں کی حالت دیکھی نہیں گئی تو یہ دونوں ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ کہاں ہیں, عیاش کہاں گئے ہیں, مدینے کی طرف چلے گئے ہیں. ان کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا, مدینے کا رخ کیا, ساتھ میں ایک اور شخص کو لے لی, اس کا نام حارث ابن زید. کتنے لوگ ہوئے پورے, 3 ہو گئے. کون کون؟ ابو جہل ابن ہشام, حارث ابن ہشام, حارث ابن زید. یہ تینوں گئے, مدینے کو گئے. حالانکہ حضور ابھی مکے میں ہی ہیں, یہ اسلام لا چکے ہیں. حضرت عیاش اسلام لا لیے. اب جان بچانے کے لیے, یعنی دشمنوں سے لڑنے اور جان دے دینے کی اسلام پیجر نہیں کرتا. اسلام کے لیے جان دے دو جگہ میں. اگر بیوی بچوں کے لیے جان بچانا ہے تو ہجرت کر لو, جان بچاؤ. یا تو بھی ہو جاؤ, میں جان دوں. اسلام تمہاری جان بڑی قیمتی ہے, غیروں کے ہاتھ سے مت مارو. اگر ان کو مار کے جینے کی طاقت اگر نہیں ہے تو پناہ کہیں جا کے لے لو.
اپنی کیا بچاؤ؟ اسلام. چلے گئے مدینہ. یہ لوگ مدینے میں گئے, اتفاقاً آمنا سامنا ہو گیا. آمنا سامنا ہوا تو یہ دونوں بھائی اور ان سے ملے, رونے لگے, کیا حال ہے, کدھر آ گئے تم, کیا ہو گیا, تمہاری ماں بے چین ہیں, رو رہی ہیں, چلو ماں کا تو کم سے کم ان کی زندگی کا تو خیال رکھو, ان کا لحاظ رکھو. ان کو خدا کا واسطہ دینے لگے, چلو چلو. انہوں نے کہا میں آؤں گا تو میرا دین بدل دیں گے. نہیں, خدا کا واسطہ ہے, تم اپنے دین پر قائم رہو, ہم تمہارا پورا پورا ساتھ دیں گے, تمہیں کچھ تکلیف ہونے نہیں دیں گے, تم بہرحال یہاں سے ماں کے پاس. قسمیں دیے, وعدہ کیا, ان کی باتوں میں آئے اور حضرت عیاش وہاں سے ان کے ساتھ نکل گئے. ابھی مدینے کی سرحد پار کرنے کی دیر تھی, یہ تینوں مل کر ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور ان کو قیدی کی طرح قید کر کے لے آئے, مکے میں لا کر ماں کے حوالے کر دیا. دیکھو تمہارا بیٹا آ گیا ہے, ہم لے آئے. ماں نے جب بیٹے کو دیکھا, بیٹا کہاں چلا گیا تھا, کیا میری محبت تجھے نہیں ستائی, میں تیرے لیے اتنی بے چین, میں تیرے لیے اتنی فکر مند, تو کہاں چلا گیا. جب انہوں نے حال سنایا تو کہا نہیں, میں تیری ماں ہوں, میں جو بولتی ہوں وہ سننا پڑے گا. کیا ہے, اگر تو اسلام نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے بھی کھانا نہیں دوں گی, میں بھی کھانا نہیں کھاؤں, تجھے بھی سایہ نہیں دوں گی, میں بھی سایہ میں نہیں رہوں گی, تجھے بھی اسی حالت میں باہر رہنا پڑے گا, اور رسا بھی تیرا جو باندھا گیا وہ نہیں کھولا جائے گا. رسا نہیں کھولا جائے گا تیرا. کیا چھوڑنا پڑے گا؟ اسلام. اب ماں کی بے چینی کو دیکھ کر ظاہری طور پر حضرت عیاش نے اسلام چھوڑ دیا. تو دو باتیں یاد رکھیں, زبان سے اگر اسلام کا انکار کر دیتا ہے, دل سے مانتا ہے تو اسلام میں داخل ہے. اس لیے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, اسلام کا تعلق, ایمان کا تعلق دل سے ہے. حضرت عیاش نے تو ظاہراً کہہ دیا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ماں کو خوش کرنے کے لیے. اگر نئے آدمی کے سامنے, ان پڑھ کے سامنے, جاہل کے سامنے بات, تو اسلام چھوڑ دیا. صحابہ چھوڑ دیے, معاذ اللہ. کیا حکمتیں ہیں دیکھو اس کے اندر. اسلام چھوڑ دیا, ماں کی خاطر چھوڑ دیا, ظاہراً چھوڑے, دل تو مائل تھا. تو ایک بات یاد رکھیے, زبان سے اگر طلاق بول دی جائے, دل میں اگر ارادہ نہیں ہے, زبان سے طلاق بول دی جائے واقع ہو جائے گی. طلاق کا تعلق, نکاح کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. اور ایمان کا تعلق دل سے. چونکہ جس کو طلاق دے رہا ہے وہ ہمارا سماج, وہ ہماری زندگی, وہ ہمارا ظاہر, اور اسلام جو ہے وہ ہمارا باطن. ہمارے دل میں جو ہے وہ سامنے والے کی نگاہ میں نہیں ہے. طلاق کی نسبت سے ہمارے دل میں جو بات ہے وہ سامنے والے کی بات سامنے والے کو معلوم نہیں, دل میں کیا ہے معلوم نہیں. تو شریعت ظاہر پر ہوتی ہے اور اسلام دل پر ہوتا ہے. اور اس کے دل کے اظہار کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ایک راستہ ہے, وہ بھی ایک رکن ہے. تو اسلام سے پھر گئے تو ساتھ میں جو تھے تیسرے, حارث ابن زید, انہوں نے کہا, اس شخص نے کہا, اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے, اس شخص نے کہا, اے عیاش, اگر اسلام غلط تھا تو اتنے دنوں تک گمراہ کیوں تھے؟ اسلام غلط تھا تو اتنے دنوں تک گمراہ کیوں تھے؟ جی,
اگر کفر صحیح تھا تو اتنے دن کفر سے دور کیوں تھے؟ یہ سوال انہوں نے کر دیا۔ پہلے تو تھا غصہ، پلٹ کر جواب دینے لگے تم کو کچھ بولنے کا حق نہیں، تم کون ہو؟ یہ ابو جہل بن ہشام، حارث ابن ہشام، یہ دونوں میرے سوتیلے بھائی ہیں، یہ اگر کچھ کہتے ہیں تو الگ بات ہے، تم کہتے ہو اگر تنہائی میں تم مل کر مجھے ایسی بات بولتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اکیلے پن میں اگر ایسی بات تم کرتے تو میں تمہیں کیا کر دیتا تھا؟ قتل کر۔ یہ بات ان کی زبان سے نکل گئی۔ اس کے بعد وہاں سے حالات ایسے بنے کہ اسلام چھوڑ دیا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد دل کی دنیا بدلی۔ کیا حال ہوا میرا، میں کیا کر دیا؟ حضور کے دربار میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ حال ہو گیا، مجھ سے یہ کیفیت ہو گئی، یہ بات مجھ سے ہو گئی کہ میں نے زبان سے کس کی خاطر؟ ماں کی خاطر میں نے ایسا کر دیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو میرے دل کو جانتے ہیں، میرے دل کا حال یہ ہے کہ میں اسلام پر فدا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارا اسلام سلامت ہے، اسلام تمہارا سلامت ہے۔ چنانچہ حضور اللہ کے حکم سے مدینے کو ہجرت فرما گئے۔ آپ کے ہجرت کرنے کے بعد چند دنوں میں پھر سے حضرت عیاش بن ربیعہ مدینے کو چلے گئے، حضور کے دربار میں پہنچ گئے۔ پھر سے اسلام سلامت ہے، باپ اصل مقام پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد وہاں رہے، وہاں رہتے ہوئے ایک دن یہ حارث ابن زید جو تھرڈ پرسن، تیسرے آدمی جو گئے تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مگر حضور کے ہجرت کرنے کے بعد وہ بھی مدینہ پہنچ کر کے مسلمان ہو گئے۔ وہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ عیاش بن ربیعہ کو معلوم نہیں ہے یہ کب مسلمان ہوئے، معلوم نہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسلام سچا تھا تو تم اتنے دن کفر میں کیوں رہے؟ اگر اسلام غلط تھا تو گمراہی میں کیوں تھے؟ یہ پوچھے۔ خبردار مجھ سے بات کریں گے اس سلسلے میں تمہیں اکیلا پاؤں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ بات یاد آ گئی، وہ مسجد قباء کے پاس مل گئے۔ جی ہر چیز اپنے اس پر بولنا چاہیے، سبحان اللہ کب، معاذ اللہ کب، استغفر اللہ کب، اللہ اکبر کب۔ یہ جذبہ ہوتا ہے سنیوں میں، اور مولوی بھی ایسے ہی ہیں کہ اس کے کچھ بھی رہو سبحان اللہ بولتے رہو۔ تو یہاں مسجد قباء کے پاس ان کو پائے، کسے؟ حارث ابن زید۔ ان کو معلوم نہیں تھا یہ کہ مسلمان ہو گئے، جو کہے تھے خبردار اکیلا ملے گا چھوڑوں گا نہیں، وہ اتفاقاً مسجد قباء کے پاس مل گئے۔ ملنا تھا کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے اس وقت میں ایسا کہا، قتل کر دیا۔ قتل کرنا تھا، صحابہ نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، کہا کیا کر دیا عیاش تم نے، کیا کر دیا تم نے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ ارے یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو زید، حارث ابن زید کو کس نے قتل کر دیا؟ عیاش ابن ربیعہ نے قتل کر دیا، چونکہ دھمکی دیے ہیں خبردار ایسی بات کرے گا تو تنا مل ذرا دیکھ لیتا، کہتے نہیں ذرا اکیلا مل دیکھ لیتا، ایسا یہ اکیلا مل دیکھ لیتا ہوں، یہ بولنے والا کبھی مارتا نہیں، مگر وہ لوگ وہ تھے جو وہ بات کے دھنی تھے۔ اب آپ بولے نا اس دن ایسا ہوا نا، وہ سب کچھ پوچھے نہیں، دیکھنا تھا، ختم کرنا تھا۔ صحابہ وہاں موجود تھے، مسلمان دیگر موجود تھے، کہنے لگے عیاش تم نے کیا کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عیاش نے کہا ارے وہ مسلمان تھے، مسلمان تھے، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اپنے آپ پر کیا کرنے لگے؟ افسوس کرنے لگے۔ ان کے افسوس کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہو، ان کے افسوس کرنے کی وجہ سے کیا نازل ہو گئی؟ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ فرمایا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر. یعنی مسلمان قتل کرنے والا نہیں، مسلمان ظلم اٹھانے والا نہیں، اس لیے کہ اسلام نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور مومن، یہاں مومن کا ذکر ہے، ایمان امن سے بنا ہے، امان دینے والا. مومن جو ہے امان دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، اس سے امان ملتی ہے. مومن کبھی قتل نہیں کرتا ہے، مگر یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہاتھ بہک گیا، خطا ہو گئی. اس میں کیا ہو گئی؟ کس سے؟ حضرت عیاش ابن ربیعہ سے. اب قتل تین قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل عمد شبہ، قتل خطا. قتل عمد، قتل عمد شبہ، قتل خطا. قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر مار دینا. میں مار رہا ہوں، میں اس کو مار ہی رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، ایسے مارنا ہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دشمن ہے میرا، یہ میرا مخالف ہے، اس نے فلاں وقت میں ایسا مجھ کو ستایا تھا، اس کے بدلہ لینا ہے. بالکل پری پلان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں، ایسے قتل کو قتل عمد کہتے ہیں. قتل عمد شبہ، قتل کرنے ہی کو کرنا ہی ہے، ان کو مار دینا. اتفاقاً آپ ہی کے جیسی ایک صورت والا سامنے آ گیا. جس وقت قتل کے لیے نکلے تھے ہتھیار لے کر کے، اس وقت اگر آپ کو مارنا ہے، امیر جان صاحب کو ختم کر دے رہا ہے، یہ بالکل بیکار ہے، اس کو مارو، بہت زیادہ دن سے جی رہا ہے، ختم کرو. پلان بنا کر کے میں نکلا آپ کو مارنے کے. آپ ملے نہیں، آپ کے جیسا ایک آدمی مل گیا. قتل کسے کرنا تھا مجھے؟ میں نہیں کروں گا بابا. امیر صاحب کو قتل کر دوں گا تو مامورین کہاں جائیں گے؟ آپ کو قتل کرنا، مثال برا مانتے ہیں تو میں ادھر آ جاتا ہوں. جی، آپ کے جیسا ایک دوسرا مل گیا، میں نے اس کو کیا سمجھ لیا؟ امیر جان سمجھ. امیر جان سمجھ کر کیا کر دیا؟ اسے قتل کر دیا. اس کے قتل کے بعد آپ تشریف لائے، السلام علیکم شاہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ارے میں نے کہا میں تو آپ کو مارنا چاہتا تھا، آپ میں ان کو مار دیا. تو اس کو کیا کہ قتل عمد شبہ، شبہ سے یعنی اشکال سے، شک سے سمجھے مار دیا. ایک ہے قتل خطا، مارنا نہیں چاہتا تھا، سمجھے، بھول سے ہاتھ لگ گیا یا ہتھیار لگ گیا، اتفاق ہو گیا، دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. اس کو قتل خطا کہتے ہیں. اب یہاں حضرت عیاش سے جو ہوا، اس کو مارنا تھا. حارث ابن زید کو مارنے کا انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، مار دوں گا تجھے، سمجھے. مگر جب مارے ہیں تو اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ کون ہے. جس وقت کہے تھے وہ کفر میں تھے. جس وقت حارث ابن زید نے کہا تھا اس وقت وہ کفر میں تھے. اب قتل کر دیے ہیں تو قتل کرنے کے وقت میں انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے. ان کا مسلمان ہونے کا پتہ جب نہیں تھا اور قتل کر دیے تو اس کو قرآن صحابی کی حفاظت کر کے بتاتا ہے کہ یہ قتل عمد نہیں ہے، قتل خطا ہے. نہیں سمجھ ماری بات؟ اب آپ پھیلاؤ بابا چیزیں، قرآن ہے. آئے تو اس پر قرآن بولتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر. یہاں ایک بات ہے، اور ایک بات اسی صورت میں شاید گزر گئی، آنے والی ہے. بہرحال اسی صورت میں ایک واقعہ ہے، ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا زمین پر پانی پہنچانے کے بارے میں. جی خود گزر گیا، وہ آیت گزری نہیں، گزر گئی.
ہو گیا. حضور کے پاس فیصلے کو گئے. حضور کا فیصلہ سننے کے بعد اس نے کیا کہا؟ حضرت عمر کے پاس جائیں گے. حضرت عمر کے پاس فیصلے کو آئے تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ اچھا حضور کے فیصلے کے بعد پھر میرا فیصلہ ہونا، ابھی کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائے. جس نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا، عمر کے لیے عمر کے پاس اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ایک جست میں اس کو مار دیا. مارنا تھا سب نے واویلا کر دیا. کیا کہا؟ حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا. تو اس وقت قرآن بولتا ہے، اس وقت قرآن کہتا ہے، سمجھے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے. یعنی ان کے مومن نہ ہونے کا اعلان کس نے کر دیا؟ پہلے کس نے کیا؟ حضرت عمر نے. جب حضور کا فیصلہ نہیں مان کر ادھر آیا تو کیا ہے؟ وہ مومن نہیں، ایمان مضبوط نہیں، ایمان والا نہیں ہے وہ. تو اسے ایمان والا نہیں ہے بول کر کے بولے، قتل کر دیا نا. اب قرآن آئے گا، اللہ بول دیا کہ وہ مومن نہیں ہے. حضور نے پوچھا، اے عمر تم نے قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو مومن کا قتل نہیں کیا ہے. میں نے تو مومن کا قتل نہیں کیا، میں نے قتل ضرور کیا ہے، میں نے مارا ضرور ہے، مگر کسی مومن کو نہیں مارا. سب نے کہا فلاں مومن، فلاں مومن، نام لے کر بولنے لگے فلاں ہے فلاں. حضرت عمر ایک ہی شخص ہیں، اپنی جرح آپ کر رہے ہیں، اپنی بات آپ کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں نے قتل تو ضرور کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں میں نے قتل کیا ہے، مگر یہ الزام کس پر لگا رہے ہیں؟ مومن کی نسبت سے لگا رہے ہیں. میں مومن کو قتل نہیں کیا. اب وہ سب لوگ بول رہے ہیں کہ مومن کو قتل کر دیا. حضرت عمر بولتے ہیں کہ میں نے مومن کا قتل نہیں کیا. دربار ہے رسول کا، اب کیسا فیصلہ دیں؟ مومن کو قتل نہیں کیا ہے. عمر کی بات پر حضور فرما دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ عمر کی تائید کر دیے، ظلم کا ساتھ دے دیے، معاذ اللہ. ابھی حضور پوچھ ہی رہے ہیں، عمر بول ہی رہے ہیں، جبریل آ گئے، اے محبوب وہ مومن ہی نہیں ہے جس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا ہے. تو وہاں منافق کا قتل ہوا تو اس کو مومن نہ ہونے کا اعلان قرآن نے اس آیت میں کر دیا. اس آیت میں کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا، اور صحابہ نے بھی کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا ہے. ایسی صورت میں قرآن کیا بول رہا ہے؟ مومن تو قتل نہیں کرتا ہے، اگر ایسا قتل ہو گیا ہے تو خطا سے ہو گیا ہے، بھول سے ہو گئی، ہاتھ بہک گئے. ہاتھ کا بہک جانے کا مطلب کیا؟ بھول. صحابہ کے نسبت سے بھی غلطی کا لفظ نہیں لانا چاہیے، سمجھے؟ غلطی، خطا الگ چیز ہے، غلطی الگ چیز ہے. غلطی میں پنشمنٹ ہے، سزا ہے، سمجھے؟ جیسے جان بوجھ کر نماز میں کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے نماز فاسد ہو گئی، جی اب اس میں سزا کیا ہے؟ نماز دوہرانا. بھول ہو گئی، اس پہ کیا کرنا؟ سجدہ سہو. تو بھول ہی خطا ہے، بھول سے ایسا ہو گیا، سجدہ سہو کر لو تمہاری نماز سلامت. ایسے ہی بھول سے قتل ہو گیا ہے، اب اس کا جو ہے یہ کفارہ ادا کر. کیا کر دو؟ کفارہ ادا کر. یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. کس نسبت سے آیت نازل ہوئی؟ ایک صحابی جس کا جذبہ ایمان اتنا مضبوط، ایک بات سننے کو تیار نہیں تھے. حارث ابن زید نے اسلام اگر غلط تھا تو اتنے دن گمراہ کیوں تھے؟ یہ انہوں نے پوچھا. ان کو کہا مار دوں گا، اور ادھر ماں کہتی ہے تجھے اندر نہیں جماؤں گی، کھانا نہیں ڈالوں گی، پانی نہیں دوں گی، گھر میں نہیں جماؤں گی تجھے اگر اسلام نہیں چھوڑے گا. ادھر ماں کی خاطر اسلام چھوڑ دیے. اسلام کی نسبت سے کوئی غیرت دلاتا ہے تو جوش میں آ گئے. کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت، سمجھے؟ اسی کو بولتے ہیں کیفیت، حالات کا بدلتے رہنا. چنانچہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. جو غفلت
خطا نسیان اور بھول سے کسی کا قتل ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ ومن قتل مؤمنا خطا، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اب کفارہ ادا کرنا۔ کیا حکم آیا؟ کفارہ ادا کرو۔ بھول کی حالت میں، یعنی جان بوجھ کر قتل عمد اگر ہوا ہے، جان بوجھ کر پری پلان کے ساتھ اگر قتل ہوا ہے تو اس وقت قصاص ہے۔ کیا ہے؟ قصاص ہے۔ اور یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ قتل خطا ہے۔ قتل کی 3 قسمیں بتائیں میں آپ کو، بولیے کیا کیا ہے؟ قتل عمد، قتل عمد شبہ، قتل خطا۔ کب جا کر داخل ہوں گے مدرسہ میں؟ آپ مدرسہ بنا دیا ہو۔ اب یہ قتل خطا کا کفارہ، کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ایک مومن کی جان لے لی۔ قصاص میں اور کفارے میں فرق دے۔ قصاص میں کیا ہے؟ جس نے مارا ہے اس کو مارو۔ آپ کو مار دیا کسی نے، آپ کی جان کے بدلے جس نے مارا اس کی جان۔ اب یہ قتل عمد، یہ قتل خطا میں کیا؟ کفارہ، یہاں بھی جان۔ فرق کیا ہے؟ وہ جان ختم، مارنے والے کو ختم کر دینا۔ یہاں کیا ہے؟ کسی مومن غلام یا باندی کو آزاد کرا دینا۔ کسی مومن غلام یا مومنہ باندی کو کیا کرا دینا؟ آزاد کرا دینا۔ یعنی غلام کو کسی کی غلامی سے آزاد کرانا قتل خطا کا کفارہ۔ جی، اس کے بعد پھر کیا کہا گیا کہ ان کو کیا کرو؟ سمجھے؟ کفارے کے بعد میں ان کو یہ ادا کرو، پیسہ۔ جی، جیسا کہ قرآن نے کہا ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے لوگوں کو مال دینا۔ جی، نہیں سمجھ میری بات آپ کو؟ خون بہا، یعنی خون بہا جسے بولتے ہیں، خون بہا، یعنی قتل کر دینے سے اس کا جو خون بہتا ہے اس کی اجرت دے دینا۔ یہ تو جان کے بدلے میں باندی یا غلام کو آزاد کرانا۔ اس کے بعد خون بہا دینا۔ خون بہا میں کیا دینا؟ 100 اونٹ۔ کیا ہے؟ 100 اونٹ دینا۔ اگر 100 اونٹ نہیں ملے تو 1000 اشرفیہ دینا۔ یہ کیا ہے؟ خون بہا۔ یہ خون بہا ہے، یہ کسے دینا؟ وارثین کو دینا، جس کو مقتول کے وارثین، جس کو قتل کیا ہے اس کے وارثین کو کیا دینا؟ یا نہیں تو 100 اونٹ دینا، یا نہیں تو 1000 اشرفی دینا۔ اب وہ وارثین جب لیں گے اسے تو ایک آدمی نہیں لینا، اس کے جتنے رشتہ دار ہیں میراث کے جیسا اسے تقسیم کر لینا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ میراث کی طرح وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ہاں، اگر وارثین نے خون بہا معاف کر دیا تو پھر وہ معاف۔ تو خون بہا معاف کرنا کس کا حق ہے؟ وارثین کا حق ہے۔ ان کے لیے لازم کیا ہے؟ باندی اور غلام کو آزاد کرنا۔ یہ اس کے رشتہ دار بولیں گے بھی تو نہیں ہوگا یہ، چونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ چونکہ مومن کی جان اللہ کو بڑی عزیز ہے۔ اگر بھول سے ہی تم کسی کو قتل کر دیے ہو تو وہ کون ہے؟ مومن ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے۔ اب اس کی جان کا بدلہ یہ ہے کہ جو مومن یا غلام یا مومن باندی کسی کے قید میں آزاد ہیں، قید میں ہے تو ان کو آزاد۔ اور خون بہا یہ کس کا حق ہے؟ وارثین کا حق ہے۔ یہ وارثین کو دے دو اور وارثین اس کو کیا کر لیں؟ آپس میں ویسے تقسیم کریں جیسے میراث۔
जिसे जो हाथ को आया वो नहीं। मीराज जैसे तकसीम होती है, बेटा है, बेटियां हैं, भाई है, भतीजा है, जैसा मीरास के तकसीम करने के मसाइल हैं, उन मसाइल के मुताबिक से उसको क्या कर लेना चाहिए, तकसीम कर देना। अगर वो सबके सब मिलकर माफ कर दें तो ये उनका हक है। अल्लाह का हक यह है कि बांदी या गुलाम को आजाद कराओ, ये लाजिम, इसमें किसी को माफ करने का इख्तियार नहीं है। ये अगर वारिसिन माफ कर दे तो ये उनका हक है, वो अगर माफ कर दे तो माफ कर दें। वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम व हुवा मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना। और अगर उस कौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है और खुद मुसलमान है तो सिर्फ एक ममलूक मुसलमान को आजाद करो। यानी एक ऐसे आदमी को आपने कत्ल कर दिया जो दुश्मन है आपका, आपकी जान का, आपके समझे आल औलाद का, आपका क्या है, दुश्मन है, मगर वह है मुसलमान। उस कौम से जो कौम आपकी दुश्मन है और वह उस कौम में से और क्या है, मुसलमान है, तो वहां खून बहा देने की जरूरत नहीं। क्या कर दो, एक बांदी को आजाद करो या गुलाम को आजाद, एक बांदी या गुलाम को आजाद करो। फदियतुन उसके फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम व हुवा मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना। और फिर कहा वइन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन फदियतुन मुसल्लमतुन इला अहली। ये मसाइल हैं, समझे, ये मसाइल हैं, बज़ाहिर आपको खुश्क मालूम होते हैं, मगर कुरान ने हर चीज को बयान किया है। फिर यहां क्या कहा, अगर वो उस कौम में हो कि तुम में और उनमें एक मुआहिदा हुआ है तो उसके लोगों को खून बहा सुपुर्द करो। यानी एक दुश्मन है, उसमें से है, तो उसे दुश्मन को खून बहा देना नहीं है, बल्कि एक मोमिना या गुलाम या बांदी को आजाद करो। एक कौम वो है जिससे अग्रीमेंट हुआ है, मुआहिदा हुआ है, कुछ हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम हमारी हिफाजत करो, हमारे लोगों का ये करो, ऐसा अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट हुआ, जिस कौम से अग्रीमेंट हुआ है उस कौम में से अगर कोई मुसलमान का कत्ल तुमने अगर कर दिया है तो उसको क्या देना पड़ेगा, खून बहा देना पड़ेगा, वहां आजाद करने की जरूरत नहीं, वो अग्रीमेंट हुआ है, समझे, उनमें मुआहिदा है तो उसके लोगों को खून बहा सुपुर्द किया जाए। वो तहरीर रक़बतिन, फिर यहां और एक मुसलमान ममलूक आजाद करना भी है, वो भी है। फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबियैन, तो जिसका हाथ ना पहुंचे वो लगातार 2 महीने रोजे रखे। क्या ना हाथ ना पहुंचे का मतलब क्या, कि कफारा तो अदा कर दिया मगर खून बहा देने के लिए मीरास का वारिसिन का पता नहीं चला। खून बहा देने के लिए जिसको मारा है उसके वारिसिन का पता ही नहीं चला। बहुत कुछ पता लगाना चाहिए, पता लगाने के बावजूद पता नहीं चला, तो अब क्या करो, 2 महीने लगातार रोजे रखना, उसमें से एक रोजा छूट गया, एक रोजा छूट गया तो फिर शुरू से 2 महीने रखना। ऐसा पाबंद करने वाला मजहब इस्लाम, इसको टेररिस्ट कहते हैं, इसको दहशतगर्द कहते हैं। ये मारने वाली कौम, खून में लथपथ कराने वाली कौम, इस तरीके का इल्जाम देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने सही माना में गैर मुस्लिमों तक दीन की दावत हमने नहीं दी है, इस्लाम को हमने पेश नहीं किया। एक आदमी के कत्ल के बदले में ये अहकामात हैं, समझे, नहीं समझ, बिला वजह किसी काफिर के कत्ल की भी इजाजत नहीं। मैदान जंग के मौके पर अगर बच्चे मिल जाएं तो उसको कत्ल नहीं करना, औरतें मिल जाएं तो उनको कत्ल नहीं करना, उन पर तलवार नहीं उठाना। इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तहरीर रक़बतिन मुमिना फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबियैन तौबतम मिन अल्लाह। ये रोजे क्या हैं, अल्लाह के हुजूर तौबा है। अल्लाह के हुजूर क्या है,
توبہ ہے. پھر آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا. تمہارے دل میں کیا ہے؟ مار دے کر آگے چپ کے روزے رکھ دیا. سارے چیزیں جاننے کے بعد مرحلہ در مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ باتیں بیان کی جا رہی. سمجھے؟ وارثین کا پتہ نہیں چلا تو کیا کرنا؟ روزہ. یہ روزہ کیا ہے؟ توبہ ہے. ارے تمہارے دلوں میں کیا حال ہے یہ اللہ اس کو بہت جانتا ہے. اللہ ہی جاننے والا ہے. اس کو بیان کیا گیا. جب یہ بات ابھی ٹائم ہے یاد رکھیے. یہاں سے چند باتیں ہیں. دیدہ و دانستہ, جان بوجھ کر, سمجھے, جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا حرام ہے. خاص طور پر مسلمان کو قتل کرنا جان بوجھ کر کیا ہے؟ حرام ہے. فرمایا شریعت مطہرہ نے, اور یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. اس کے آگے فرمایا مومن وہ ہے جو دنیا میں امن و امان قائم کرنے والا ہے. دنیا میں امن و امان قائم کرنے والا ہے. یہ پہلی ملاقات میں سلام کر دیتا ہے. کیا ہے؟ سلام کر دیتا ہے. اور سلام محبت کی بگننگ ہے, محبت کا اعلان ہے, محبت کی ابتدا ہے. سلام محبت کا درس دیتا ہے, اور سلام کو چھوڑنا نفرت کی بگننگ ہے. جب آدمی کسی سے سلام چھوڑ دیتا ہے تو نفرت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. جب آدمی سلام کرنے لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے. تو محبت کا آغاز سلام سے, نفرت کا آغاز سلام سے. آپس میں جب سلام ہوتا ہے تو آپس میں محبت بڑھتی ہے. نبی پر جب سلام کیا جاتا ہے تو نبی سے محبت بڑھتی ہے. اب اس میں ادھر ادھر کہیں وہ دلیل ہے کیا, وہ کتاب میں ہے کیا, وہ حساب میں ہے کیا, وہ اس میں ہے کیا ہے, کہیں میں ہے کیا, کچھ بھی بولنے کی بات نہیں. ایک بات ہے, تیرے دماغ میں ہے کیا یہ بات؟ بھائی میں تیرے سے سلام کرنا چاہتا ہوں, اگر میں تیرے سے سلام چھوڑ دیا تو کیا پیدا ہو جائے گی؟ دنیا پیدا ہوں گی کہ نہیں پیدا ہوں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا کسی مومن کو یہ لائق نہیں ہے کہ کسی مومن بھائی سے 3 دن تک ترک سلام و کلام کرے. 3 دن سے زیادہ اپنی ناراضگی نہیں رکھنا چاہیے. سمجھے؟ سرکار فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان اپنے ایک دوسرے مسلمان بھائی سے ناراضگی رکھتا ہے اور اس کو راضی نہیں کر لیا, ان 3 دنوں کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو اس دین پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا جو دین میں لے کر کے آیا. سمجھے؟ شرط ایمان, شرط عقیدہ. سمجھے؟ ہر داڑھی والا کو سلام نہیں, ہر ٹوپی والے کو سلام نہیں. یہاں شرط ہے عقیدہ, ایمان. حضور نے فرمایا مومن ایک دوسرے کو 3 دن سے زیادہ سلام کلام نہ روکے, یعنی اس سے ناراض نہ رہے. کس سے؟ مومن سے. اور مومن ہی نہیں ہے جس کا عقیدہ سلامت نہ ہو. ایک پوائنٹ یاد رکھیے. منافق, جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی آپ نے سنا, منافق کیا کہے؟ اپنے نفاق کو چھپاتا ہے, یعنی کفر کو چھپاتا ہے. جی, کفر کو چھپاتا ہے. کفر کو چھپانے والے کو کیا بولے؟ منافق بولے. تو اگر کوئی بدعقیدہ اپنے بدعقیدے کو ظاہر کر دے تو منافق نہیں ہے. اپنی بدعقیدگی کو ظاہر کر دے تو منافق نہیں ہے. منافق ہے جو چھپاتا ہے, ظاہر کرنے کے بعد وہ منافق نہیں, مرتد ہے. نہیں سمجھ میں؟ اپنی بدعقیدگی کو ظاہر کر دیا, چھپایا نہیں. چھپانے والے کو بولتے ہیں, چھپایا نہیں, ظاہر کر دیا. کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. اب ایسے مرتد کی سزا کیا؟ قتل. اس لیے ہمارے یہاں بیعت میں یہی لیا جاتا ہے. توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے کفر, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, ارتداد سے.
یعنی مثال شیخ محترم سے بیعت کر لی، کسی بھی شیخ محترم سے بیعت کر لی، بیعت کرنے کے بعد ان سے محبت نہیں ہے، شیخ کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں اندر ہیں، وہ اندر چھپی ہوئی ہیں، کسی کو بولتا نہیں، وہ ایسا چھپا کے رکھ لینے والا منافق، چاہے وہ مریدی کیوں نہ ہو، نبی کے تعلق سے گستاخیاں ہیں اندر ہیں، کیا ہے، اس کو چھپا کے رکھا ہے، ظاہر کیا نہیں، کیا ہے وہ منافق، چاہے نبی کے اعتبار سے ہو، چاہے شیخ کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو۔ جب اس کو ظاہر کر دیا، چھپ کر نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا، تو ظاہر ہونے کے بعد وہ ارتداد، ایمان لانے سے پہلے ظاہر کر دیا تو کفر، نوٹ دا پوائنٹ، غفلت میں نہیں رہنا، گستاخیاں بے ادبیاں جو بھی ہیں اسلام لانے سے پہلے بیان کر دیا تو وہ کیا ہے، وہ کفر۔ اب اس کو ایمان لا لیا، ایمان کے پردے نے ان گستاخیوں کو دل میں چھپا لیا، وہ کیا ہے، نفاق، جی نفاق۔ اس ایمان لانے کے بعد جو چھپایا تھا اس کو ظاہر کر دیا تو وہ کیا ہو گیا، ارتداد۔ تو بدعقیدہ جو وہابی وغیرہ جو ہیں یہ کافروں سے بھی بدتر، منافقوں سے بھی بدتر، نوٹ ریکارڈ کرو اور سناؤ دنیا کو، سناؤ دنیا کو، کافروں سے بھی بدتر۔ اپنے پیر کے خلاف کوئی بولنے والا ہے تو منافق سے بھی بدتر، نبی کے خلاف بولنے والا ہے منافق سے بدتر، کافر سے بدتر، منافق سے بدتر، اس لیے کہ منافق نے کفر کو چھپایا تھا اور اس نے ظاہر کر دیا، آنے سے پہلے ظاہر کرتا تو کافر ہو جاتا، چھپا کے رکھ لیتا تو منافق ہی رہ جاتا، مگر کیا کر دیا، ظاہر کر، کیا بن گیا، وہ مرتد۔ اب مرتد سے کسی قسم کا کنیکشن نہیں، سمجھے، بہت ہی بڑی دولت ہے ایمان، بہت ہی بڑی دولت ہے ایمان، اس سمجھے، حالات سے سمجھوتا کر کے نہیں، حالات سے سمجھوتا کر کے دین کو چلانا نہیں ہوتا، سمجھے، حالات سے سمجھوتا کر کے دین چلایا نہیں جا سکتا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا، سمجھوتے کا ایمان اس پر خاتمہ نہیں ہوتا، ایمان مضبوط ہے، اور تجھ سے کچھ خطا ہو جاتی ہے تو راستے ہیں، بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، تیرے واسطے توبہ ہے، روزے ہیں، کفارہ ہے، خون بہا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا، یہ سب کس کے لیے دیا، ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے سب چیزیں، مومن کے لیے نہیں سمجھ۔ یاد رکھو نمازیں ہیں، معمولی عبادت نہیں ہے، یہ تمام عبادتوں میں افضل اعلی، یہ نماز، آخری سانس بھی سلامت ہے تو نماز، جی روزے میں اجازت ہے، سمجھے، روزے میں کس بات کی، چھوڑ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، نہیں تو سمجھے کفارہ ادا کر سکتا ہے، جی فدیہ دے سکتا ہے، چانسز ہے، حج کو نہیں گیا، کعبے کو نہیں گیا، جا نہیں سکتا، سمجھے، ایسے کو کیا اجازت ہے، حج بدل کرا دے، مال نہیں ہے، استطاعت نہیں تو مت جا، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے، آخری سانس بھی سلامت ہے تو نماز ادا کرنا، ایک سجدہ ادا کر لیا، دوسرے سجدے میں موت ہے تو وہ ایک سجدہ جو ادا کرنے کی مہلت ہے وہ ادا کر لیتا دوسرے سجدے کی۔ تو ایسی اہم عبادت، اس عبادت کو بدعقیدہ کے پیچھے اقتدا کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسی عبادت کو بدعقیدہ کے پیچھے پڑھ کر ادا کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، 27 درجے ثواب نہ ملے، ایک ثواب ہی کافی ہے،
27 درجے کا ثواب ملے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی تو مل جاتا ہے نا. اب وہ 27 کو ڈھونڈنے جا کر ایک بھی جا رہی ہے، نہ 27 ملے نہ 28 ملے. نہیں سمجھ میں. مگر ہر ایک کو لیبل لگانے سے پہلے آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہونا چاہیے کہ پرکھیں. اب پرکھنے کا ایک آلہ بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو. کھل کر ایک آدمی ظاہر نہیں ہے، وہ خود گستاخی نہیں کرتا ہے، نہ حضور کی کرتا ہے، نہ ولیوں کی کرتا ہے، نہ بزرگوں کی کرتا ہے. گستاخی وہ خود نہیں کرتا ہے. گستاخ تو وہ خود نہیں ہے، اس کی گستاخی ظاہر نہیں ہوئی. جیسا کہ حضرت چلے گئے، گستاخی ان کی ظاہر نہیں ہوئی. سمجھے؟ مگر جنہوں نے گستاخی کی ہے، کی تھی، جنہوں نے گستاخی کی تھی ان کو وہ مانتے، ان کے تعلق سے وہ نرم ہیں. یہ نہیں ہے، یہ ظاہراً نہیں ہے، مگر ان کو مانتا تھا یا ان کے بارے میں نرم تھا. تو ایسے نرم اور ماننے، ان کو ماننے کی وجہ سے یہ بھی اسی صف میں آ گئے. الرضا بالکفر کفر، کفر سے راضی رہنا بھی کفر ہے. یہ بڑا مہنگا سودا ہے بابا اہل سنت و جماعت کا. بڑا مہنگا سودا ہے. اس سودے میں سمجھوتا بھی نہیں ہے، اس سودے میں کوئی جو ہے سمجھے ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہے. دل دل من لبن لم خالصا سائغا للشارب. نہیں سمجھ ماری بات آپ کی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، مومن کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب مومن کو قتل کرنے کا، ظلم کسی پر کرنے کا حکم اسلام میں نہیں ہے، تو ایسی قوم کو ٹیررسٹ بولنا غلط ہے، یہ الزام ہے. سمجھے؟ وہ خود ٹیررسٹ ہیں. سمجھے؟ دھوکہ دینے والا کسی بھی بھیس میں دھوکہ دے سکتا ہے. سمجھے؟ ان کو مسلمانوں کے نام رکھ لینا کوئی تعجب کی بات نہیں. ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن جب زیادہ ہیں تو اپنے کو ایسا بچا کے رکھیں کہ کوئی ہماری آڑ میں اپنا فائدہ نہ اٹھائے. یہ سنجیدگی کے ساتھ چلنا چاہیے مسلمان. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عیاش بن ربیعہ کے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مومن ہر وقت چاق و چوبند رہے، اس سے بھول، اس سے خطا سمجھے کچھ نہ ہونے پائے. یہ اس کا سبق دیا جا رہا ہے. اچھا یاد رکھیے، قتل کرنا بہرحال برا ہے، مگر مومن کا قتل کرنا نہایت ہی برا ہے. یاد رکھیے، قتل خطا قتل عمد کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ اس میں بھی جان گئی اور اس میں بھی جان گئی. مگر مفسرین فرماتے ہیں قتل عمد یعنی جان بوجھ کر، پری پلان کے ساتھ قتل کرنا، یہ قتل عمد ہے. انجانے میں قتل ہو گیا تو یہ قتل خطا ہے. تو قتل عمد جو پری پلان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسلام اس کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا. قاتل کو مار دینا ہی ضرور، قصاص ہے، اس کے لیے قصاص ہے. قتل خطا میں کیا ہے؟ قصاص نہیں ہے بلکہ کفارہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے، ایک حربی کافر، یعنی اب اس ملک کے بارے میں مختلف خیالات ہیں علماء کے. اس کو دارالحرب بھی کہتے ہیں، اس کو دارالسلام بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت ہی کے مختلف فتوے ہیں. اس کو دارالحرب بھی کہا گیا، دارالسلام بھی کہا گیا. سمجھے؟ اس لیے کہ اسلام کے احکامات پر چلنے کی یہاں اجازت ہے، اذان اجازت ہے، عبادت کی اجازت ہے. یہ تمام باتیں یہاں. کسی حربی کافر نے اسلام قبول کر لیا، انڈین کافر اسلام قبول کر لیا، مسلمان غازی کو خبر نہیں.
مسلمان غازی کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کے لیے کیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اس پر کیا لازم کر دیا؟ کفارہ اس پر بھی واجب کر دیا گیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اور یاد رکھیے مسلمان کو قتل کر دیے، پھر پوائنٹ آ رہی، مسلمان کو قتل کر دیے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک باندی یا غلام کو آزاد کر، جی ہو گیا۔ اور کیا دینا؟ خون بہا دینا، خون بہا دینا، وہ جو ہے وہ ہے۔ مگر تلاش کرنے کے بعد مقتول کے جو رشتہ دار ہیں نہیں ملے بول کر پہلے بات آئی تھی، جو نہیں ملے وہ بات پہلے آ گئی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے، تلاش کیے مگر ان مقتول کے رشتہ داروں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو غفلت سے مار دیا گیا۔ اب خون بہا تو دینا ہے، یہ کفارہ تو دینا ہے بے اعتبار مسلمان۔ اب خون بہا جو دینا ہے وہ کسے دینا ہے؟ وارثین کو دینا ہے۔ اب تلاش بسیار کے بعد اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ملا، سمجھے؟ ایک بھی مسلمان ملا نہیں۔ اب خون بہا معاف نہیں، وہ خون بہا بیت المال میں داخل کر دینا، بیت المال میں داخل کر، سمجھے؟ کیونکہ بیت المال مسلمانوں کا حق ہے، آپ نے مارا ہے مسلمان کو تو اس کا حق مسلمان کو دو، مسلمان کو دینے کے لیے ڈائریکٹ تم کو نہیں ملتا تو انڈائریکٹ بیت المال میں داخل کرو۔ اور بیت المال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا وارثا، سرکار فرماتے ہیں انا وارثا من لا وارث لہو، میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ انا وارثا من لا وارث لہو، میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہے، جس کا کوئی دنیا میں ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں حضور فرماتے میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں۔ نہیں سمجھ ماری بات؟ اور بیت المال میں جب وہ مال جمع ہو جائے تو بیت المال چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرے۔ اب آخری مرحلے میں ہم آئے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قتل ہو گیا، قتل کر دیا گیا، قتل کی قسمیں میں نے بتائیں، قتل عمد، قتل عمد شبہ، قتل خطا۔ اب اس قتل کی قتل خطا کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ کفارہ ادا کرنا اور خون بہا دینا۔ اب یہ غفلت میں ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہم نفس کی شرارتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ صوفیہ یہاں فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نفس کی شرارتوں کا، اس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی ظاہر میں یہ مسئلہ بتایا، اب پھر باطن میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنی ذات میں ہم کسی کو قتل نہیں کیے، ہم کسی کو مارے نہیں، مگر ہمارے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے، وہ جنگ نفس سے ہے، نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا شکار ہم ہو جاتے ہیں تو ہمارے سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ایسی خطاؤں کے ہونے کے صورت میں جب خطا ہم سے ہو گئی تو اس کو درست کرنے کے لیے کفارہ ادا کرو اور خون بہا دے دو۔ خون بہا میں کیا دینا؟ مال۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو کیا کرو؟ عبادتوں میں لگ جاؤ، مجاہدوں میں لگ جاؤ، روزوں میں لگ جاؤ، سمجھے؟ تزکیے میں لگ جاؤ، مجاہدات میں لگ جاؤ، ریاضتوں میں لگ جاؤ۔ زندگی بھر میں نے نماز پڑھنے میں غفلت کی، آخر عمر میں شیخ ملا ہے، آخر عمر میں راستہ ملا ہے، تو اب جتنا شیخ کو راضی کرنے کے لیے اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے کرنا شروع کر دو، تاکہ ہماری زندگی بھر کی جو شرارت ہے اسے ہم سمجھے کا شکار ہو گئے تھے اس سے ہماری حفاظت ہو۔
اور یہ نماز پڑھو، مجاہدہ کرو، روزہ رکھو، یہ رکھو، یہ ہے اپنی جگہ. باندی کو آزاد کر دو، ہو گیا. مگر اور چیز کیا دی گئی؟ خون بہا. خون بہا میں کیا ہے؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ وہ نہ ملے تو 1000 اشرفیاں. یہ سب دینا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مال. خون بہا مال. مال تو صرف باندی کو آزاد کر دو، غلام کو آزاد کر دو، ہو گیا نہیں؟ کیا دیا گیا؟ مال. تو صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کسی کے قتل کا خون بہا یہ ہے کہ تم یہ مال دے دو، اور تم نفسانی شرارتوں کا شکار ہو کر جو اپنے آپ کو قتل کر لیے ہو، اس کا خون بہا کون دے گا؟ تو تم جتنا موقع ملے مال دیتے رہو، مال دیتے رہو. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو. خدا کے راستے میں مال خرچ کرو، انفاق کے ذریعے، استباق کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، عطیات کے ذریعے، تحفے کے ذریعے. کیا کرتے رہو؟ مال خرچ کرتے رہو. یہ مال جتنا تم خرچ کرنے سے روکو گے اتنا تمہارا نفس شرارتوں کا میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے تمہارے اندر کون سی محبت ختم ہونا چاہیے؟ مال کی. مال کی یہ تو دنیا میں جو کچھ کے ہوتا ہے مال کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، آبرو کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے. ان تمام چیزوں کو لا کر قتل کر دو. شہرت چھوڑو، عزت کی طلب چھوڑو، جہاں کی طلب چھوڑو. مال جب مل رہا ہے تو کماؤ خوب، اللہ کے راستے میں لٹاؤ، اللہ کے راستے میں لٹاؤ. تمہارے حق میں 2 روٹی ہے، تمہارے بیوی بچوں کے 4 روٹیاں ہیں، تمہارے ماں باپ کی 8 روٹیاں ہو گئیں. سب ملا کے 10 روٹی میں تمہارا گزر ہوتا ہے تو گزار لو. 20 روٹی کماؤ، 10 روٹی کھاؤ، اور 10 روٹی خدا کے راستے میں دو. 10 روٹی کیا کرو؟ میں جتنا کماتا ہوں نہیں، کما زیادہ. سمجھے کیا کرنا؟ کمانا جائز طریقے سے، جائز طریقے سے، پاکٹ مار کے نہیں، جائز طریقے سے. ہاں جائز طریقے سے خوب کمانا. خالی ہاتھ کعبے کو نہیں لگانے جا سکتے. سب دے کے جانا نہیں، کعبے کو جانا نہیں. پورے خرچ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے گھر کو جانا ہے تو پورا خرچ اٹھا کے جانا نہیں جانا ہے. بے شک، بے شک. خرچ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ایسے چلے جاتے کیا؟ خواب میں جاتے. ریئل نہیں جانا ہے تو خرچ کرنا. پیر کے پاس جا کر ہاتھ لگانا، تو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کیا دیا اس نے کل پہلے؟ کروڑ پتی ہے پیر پھر بھی دینا، کروڑ پتی ہے عالم پھر بھی دینا. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دولت والا نہیں، غنی ہے وہ. اس کے باوجود کہتا ہے دو کہے کو، تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے. جب مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو ہر قسم کا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ تربیت اور یہ ٹریننگ کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو معلوم ہوا کہ صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، راتوں کو جاگو بھی. یہ نفس کو یہ قبضے میں آ گیا تو دل نورانی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ دل برابر ہو گیا تو روح جلوے دیکھنے لگتی ہے. روح جلوے کب تک جسم کو بناتے رہیں گے بابا؟ کب تک بناتے ہیں؟ کب تک جسم کو بنا لے کر بیٹھیں گے؟ جتنا بھی بناؤ وہ آ کر کے بگڑنے کے ٹائم پر بگڑتا ہے. سمجھے؟ 20 ایئرس کا جو کی پوزیشن ہے وہ 30 میں نہیں رہتی. 30 کا جو معاملہ ہے وہ 40 میں نہیں رہتا. 40 کی جو بات ہے وہ 50 میں نہیں رہتی. ہر 10 سال میں تغیر ہوتا ہے. سمجھے؟ ہر 10 سال میں تغیر ہوتا ہے. کس کا؟ جسم کا. سمجھے؟ جسم کا تغیر ہر 10 سال میں ہوتا رہتا ہے. یہ بدلنے والے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس کو بدل دو جس کو قلب کہتے ہیں. جسے قلب کہتے ہیں وہ قلب بدل گیا تو پھر وہ بوڑھا ہونے والا نہیں، وہ روح بوڑھی ہونے والی نہیں. سمجھے؟ وہ اتنی پختہ ہوتی ہے کہ آپ کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آپ کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. سمجھے؟ جب جسم کو سنوارتے ہیں
تو ایج بدل جانے کے بعد سمجھے سوار کے بیٹھتا ہے. کیا بڈھے کو شرم آتی نہیں؟ بولتے نہیں بڈھے کو شرم آتی نہیں؟ کالک لگا رہا ہے بولتے نہیں بات کیا ہے. بنٹھن کو رہتا نا کبھی بھی شرم آتی نہیں تھا بڈھا ہو گیا. کیا ہے رافع ٹھیک ہے نا. تو دنیا 20 سال میں ہے دیکھنے آتے ہیں تب بنٹھن کرو. سمجھے 20 سال میں 25 سال میں دیکھنے آتے ہیں تو بنٹھن کرو. 70 سال کے ہو کے پھر بنٹھن کا رہتا ہے تو کیا دنیا کیا بولے. دیکھو اب دل سجا لو ان کے جلووں میں رہو ہمیشہ. پھر دنیا کچھ نہیں بولے گی آئے گی ایک جلوہ دیکھ لو چہرہ دیکھ لو. ارے ہاتھ نہ لگانے دیں کوئی بات نہیں پڑے ہوئے ہیں نا وہ دیکھ لیا تو بس. وہ لیٹے ہوئے ہیں نا وہ کیفیت دیکھ لیا تو بس. بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ کیفیت دیکھ لیا تو بس. سمجھے ایسا اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے. اوپر کو بدلا کے ہو گیا اب اندر کو بدلانے کی کوشش کرو. یہ اندر والا بدل جاتا ہے تو اینی ٹائم ینگ. سمجھے اس کے آواز یہ ہمارا ایک مرید بولتا ہے سمجھے ہمارے کاشف مرید وہ بولتے کیا سرکار پہ یہ عمر میں ایسا بولتا ہوں. پھر یہ عمر بولتا میرے میں یہ عمر ماننے کو تیار ہی نہیں.